بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب جعالیٰ میں پچھلے درس میں آپ یہ پڑھ چکے کہ ایک ہی بندہ تین بندوں کو بھی جعالیٰ کا کام دے سکتا ہے اور تینوں کے لیے اجرتیں الگ الگ معین کر سکتا ہے۔ آج جیسے کہ آپ عنوان میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اصل جعالیٰ میں اختلاف ہو جائے، مالک کہتا ہے کہ میں نے آپ کو عقد جعالیٰ کے لیے کہا ہی نہیں تھا، وہ کہتا ہے کہا تھا، یا پھر کبھی اختلاف یہ ہوتا ہے کہ مالک کہتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے کہے تھے، وہ کہتا ہے میں نے اتنے پیسے سمجھے تھے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ مالک کہتا ہے کہ تم نے تو کام کیا ہی نہیں، بغیر کام کے یہ چیز تمہیں مل گئی۔ تو بہرحال اس قسم کے اختلافات ہر عقد میں ہوتے ہیں، تو عقد جعالیٰ میں بھی اگر اس قسم کے اختلافات ہوں تو ان کا شریعت نے کیا حل بتایا ہے۔ اب عبارت کی طرف چلیں تو انشاءاللہ وَلَوْ اخْتَلَفَا، اگر جائل اور عامل دونوں اختلاف کرتے ہیں فی اصل الجعالت، اصل جعالیٰ میں کیسے اختلاف کرتے ہیں؟ بِأَنْ ادعى العامل الجعل، جعل نہیں پڑھیں گے، جعل۔ عامل دعویٰ کرتا ہے کہ آپ نے عقد جعالیٰ قرار دیا تھا، وَأَنْكَرَهُ الْمَالِكُ، اور مالک صاحب اس عقد جعالیٰ کا منکر ہے، وَادَّعَى التَّبَرُّعَ، اور مالک دعویٰ کرتا ہے کہ تو نے جو یہ کام کیا ہے یہ مفت میں کام کیا ہے، میں نے کوئی آپ کے ساتھ عقد نہیں کیا تھا۔ حلف المالک، تو شریعت کہتی ہے ایسی صورتحال میں مالک صاحب قسم اٹھائے گا کہ بھائی میں نے کوئی آپ کو جو ہے کیا ہے کام کا نہیں کہا تھا، لِأَصَالَةِ عَدَمِ الْجَعْلِ، اس لیے کہ ہم شک کرتے ہیں کہ آیا یہ عقد واقع ہوا تھا یا نہیں۔ اصالت العدم کہتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی عقد واقع نہیں ہوا تھا۔ اگر جعل کو آپ فتح جیم کے ساتھ پڑھیں، اگر جعل کر کے پڑھیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ اگر مزدوری میں اختلاف کرتے ہیں، مالک کہتا ہے کہ میں نے مفت میں کہا تھا، وہ کہتا ہے نہیں مجھے مزدوری دیں گے، تو بھی اصالت عدم جعل ہوگا، یعنی اصل یہ ہے کہ مالک پر کوئی پیسے لاگو نہیں ہوں گے۔ وَقَضَى، جیسے اس صورتحال میں مالک کو قسم اٹھانا پڑے گا، اسی طریقے سے یحلف المالک، مالک قسم اٹھائے گا لو اختلفا، اگر یہ دونوں جو ہے کیا ہے وہ اختلاف کرتے ہیں، فی تعیین العابق، عابق کے معین ہونے میں۔ فرض کریں جائل کے دو تین عبد تھے جو بھاگ گئے تھے، اس نے ایک عبد پر انعام رکھا تھا کہ جو بھی لائے گا میں اس کو پیسے دوں گا۔ اب یہ شخص اس عبد کو لے آیا، مالک کہتے ہیں میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، میں نے تو دوسرے کے لیے کہا تھا، مع اتفاقہما علی الجعالۃ، جبکہ جائل اور عامل دونوں متفق ہیں کہ جعالہ ہوا تھا، لیکن مورد جعالہ میں اختلاف ہے۔ بین قال المالک، مثلا مالک کہتا ہے ان المردود لیس هو المجعول، جو مجھے عبد لوٹا کے دیا گیا ہے یہ وہ عبد نہیں ہے کہ جس پر جو ہے کہ ہمارا جعالہ ہوا تھا۔ وَادَّعَاهُ العامل، اور عامل اس کی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ وہی عبد ہے جس پر اپنا جعالہ ہوا تھا۔ تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر بھی جو ہے کیا لِأَصَالَةِ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مِنَ الْمَالِ، بھائی اصل یہ ہے کہ مالک اور جائل بری ذمہ ہے اس پیسے دینے سے۔ کون سا مال؟ الَّذِي يَدَّعِي الْعَامِلُ اسْتِحْقَاقَهُ، وہ مال کہ جس کے لیے عامل دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں، مجھے اتنے پیسے دے دو۔ اب پھر اختلاف کی تیسری صورت، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي السَّعْيِ، اگر اختلاف کرتے ہیں کس میں جناب؟ کوشش میں، کہ آپ نے کوشش نہیں کی، محنت نہیں کی، بغیر محنت کے عبد آپ کے پاس آ گیا۔ بین قال المالک، مثلا مالک کہتا ہے حصل فی یدک، حصل کا فاعل کون ہوگا؟ ہوا کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے عبد کی طرف، یعنی یہ عبد تمہارے ہاتھ میں آ گیا، تمہارے پاس آ گیا، قبل الجعل، ابھی میں نے عقد جعالہ کیا ہی نہیں تھا، بفتح الجیم، فرماتے ہیں جعل نہیں پڑھنا ہے بلکہ جیم کو فتح دے کے پڑھیں۔ وقال رادو، اور کہتا ہے وہ شخص جس نے عبد لوٹایا ہے،
بل بعدہ، بھائی یہ عبد مجھے ملا ہے بادل جعل، جعل کے بعد، حلف المالک ایضاً، اس صورت میں بھی مالک قسم اٹھائے گا، جیسے اوپر والی صورت میں بھی مالک کو قسم اٹھانا تھا، یہاں بھی مالک قسم اٹھائے گا، کیوں؟ للأصل، اصل کی وجہ سے، تو ذمت ہی من حق کے لیے جو آلت ہے وہ یہ ہے کہ مالک بری و ذمہ ہے اس جعالے کا حق دینے سے، اور عدم تقدم الجعل، یا تو اصل سے مراد یہ لے بری و ذمہ والا، یا ہم یوں کہیں کہ بھائی شک کرتے ہیں کہ عقد عبد کے ملنے سے پہلے ہوا تھا یا نہیں، اصل عدم تقدم الجعل علی حصول العبد فی یدہ، اصل یہ ہے کہ عبد کے مل جانا اس سے پہلے وہ عقد نہیں ہوا تھا۔ بھائی جس طریقے سے آپ عدم تقدم جعل کی اصل جاری کرتے اسی طریقے سے عدم تقدم حصول کو بھی جاری کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ أَيْضًا عَدَمُ تَقَدُّمِ وُصُولِ الْعَبْدِ إِلَى يَدِ الْعَامِلِ، اصل یہ ہے کہ عبد اس عامل کے ہاتھ میں عقد سے پہلے نہیں آیا، علی الجعل، جعل پر، الا انہ بتعارض الاصلین، جب یہ دونوں اصل آپس میں تعارض کریں گی۔ کون سی دو اصل؟ اصل عدم تقدم جعل بر حصول عبد، اور دوسری اصل عدم تقدم حصول بر عقد، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے لا یثبت فی ذمت المالک شیئن، تو مالک کے ذمے میں کوئی بھی مزدوری وغیرہ ثابت نہیں ہوگی۔ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ الْمَالِكُ، مثلہ یعنی صحیح والے اختلاف کی طرح ہے، اگر مالک کہتا ہے حصل فی یدک، یہ عبد تمہارے ہاتھ میں آ گیا تھا، قبل علمک بالجعل، ابھی تمہیں میرے عقد جعالہ کا علم ہی نہیں ہوا تھا، اور من غیر سعین، یا تو نے ابھی محنت ہی نہیں کی، وَإِنْ كَانَ بعد صدورہی، وَإِنْ كَانَ الوصول، اگرچہ عبد کا ملنا یہ عقد کے صادر ہونے کے بعد تھا، لیکن کہتا ہے تو نے محنت ہی نہیں کی، تو اس صورت میں بھی میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا، تو اصل یہی ہے کہ مالک بری و ذمہ ہے۔ پھر اختلاف کے دائرے کو بڑھاتے ہیں، وفی قدر الجعل، یہاں پر بھی یوں کہیں ولو اختلف فی قدر الجعل، اگر مزدوری کی مقدار میں اختلاف کریں ہیں، مالک کہتا ہے میں نے 500 کہے تھے، وہ کہتا ہے 5000، کذالک یحلف المالک، یہ بھی اوپر والے کی طرح، جیسے اوپر ہم نے کہا کہ صحیح میں اختلاف ہو تو بھی مالک قسم اٹھائے گا، یہاں بھی مالک قسم اٹھائے گا، کیوں؟ لأصالت براءت المالک من الزائد، اصل یہ ہے کہ مالک اضافی رقم دینے سے بری و ذمہ ہے، ایک بات، اور دوسری بات مالک کیوں قسم اٹھائے گا؟ وَلِأَنَّ الْعَامِلَ مُدَّعٍ لِزِيَادَتِهِ، بھائی عامل صاحب جو ہے کیا ہے اضافی مزدوری کی دعویٰ کرتا ہے، والمالک منکر، اور مالک منکر ہے، تو یہاں کتاب قضاوت والا قانون جاری کریں گے، البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر، ویثبت للعامل، اچھا مالک نے قسم کھایا کہ زیادہ مزدوری نہیں ہے، تو عامل کو کیا ملے گا؟ ثابت ہوگا عامل کے لیے مالک کے قسم کے بعد اقل الامرین، دو باتوں میں، باتیں کون سی ہیں؟ من اجرت المثل، اجرت المثل کو بھی دیکھیں گے، وہ من مدعا ہو، اور جس کی وہ عامل دعویٰ کر رہا ہے، اجرت المثل 100، وہ دعویٰ کرتا ہے 200 کی، تو اس کو اجرت المثل ملے گی، اور اگر اجرت المثل 200 ہے اور وہ دعویٰ کرتے 100 کی، تو اس کو 100 ملے گا، لأن الأقل ان کان الاجرت، اس لیے کہ اگر وہ کم رقم اجرت والی ہے، فقد انتفا ما یدعیہ العامل، تو پھر جو ہے کیا ہے منتفی ہو جائے گی ما، وہ مزدوری کہ جس کی مزدور دعویٰ کرتا ہے، بیمین المالک، مالک نے جیسے ہی قسم کھائی اب مزدور کی منہ مانگی مزدوری اس کو نہیں ملے گی، وَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعِيهِ الْعَامِلُ، اور اگر وہ کم مقدار وہی ہے جس کی عامل جو ہے کیا ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے، تو فل اعتراف ہی، تو گویا کہ وہ مزدور اعتراف کرتا ہے بعدم استحقاق ہی للزائد، کہ میں اضافی مقدار کا حقدار نہیں ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ براءت ذمت المالک من الزائد، اور مالک بھی جو ہے اس زائد رقم سے بری و ذمہ ہے، ٹھیک، تو نتیجے میں اس کو پھر بھی زائد نہیں ملے گا، والحال، جبکہ حقیقت یہ ہے انہما، یہ جائل اور عامل معترفان دونوں اعتراف کرتے ہیں بأن عملہ
بجعل فی الجملہ، کہ بھائی اس کا کام جو ہے کیا ہے، یہ جعل کی وجہ سے ہے، یعنی مزدوری ہے فی الجملہ۔ وہ الگ بات ہے کہ مزدوری کے تعیین میں اختلاف ہے۔ وَأَنَّهُ عَمَلٌ مُحْتَرَم، اور اس کو مزدوری تو کچھ ملنی چاہیے، کیوں؟ انہو، یہ جو مزدور نے کام کیا ہے یہ ایسا عمل ہے محترم، فضول کام نہیں ہے۔ وَالتَّثْبُتُ لِلْمَزْدُور الْأُجْرَةُ، تو نتیجے میں مزدور کے لیے اجرت ثابت ہو جائے گی۔ ان لم ينتفع بعض الاجرت، اگر اجرت کا حصہ کچھ حصہ ختم نہ ہو، بے انکار المالک، مالک کے انکار کرنے سے، الا ان یزید مدعاہ المالک، ہاں اگر مالک جس مزدوری کی دعویٰ کرے وہ اضافی ہے ان اجرت المثل، اجرت المثل سے، فتثبت زیادتو، تو پھر مزدور کو اجرت المثل سے زیادہ رقم ملے گی، کیوں؟ لاعتراف المالک، اس لیے کہ مالک صاحب اعتراف کر رہا ہے بے استحقاق العامل ایہا، کہ عامل جو ہے کیا اس اضافی رقم کا حقدار ہے، والعامل لا ينکرها، اور عامل بھی جو ہے وہ تو اس اضافی رقم کا انکار نہیں کر رہا۔ لا ينکرها کی ضمیر اجرت کی طرف پلٹائیں گے۔ وقال الدین، اور کہا ہے شیخ نجیب الدین صاحب نے، اب ابن و نما ہے یا نما، یہ ذرا آپ زحمت کریں گے یا میرے ذہن میں نہیں ہے۔ شیخ نجیب الدین صاحب ہیں جو کہ نما صاحب کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے۔ اذا حلف المالک علی نفی مدعاہ العامل، جب مالک صاحب قسم کھاتا ہے کس چیز پر، کہ بھائی میں نفی کرتا ہوں عامل کے دعویٰ کی، ثبت، تو پھر ثابت ہو جائے گی ما وہ مزدوری ادعا ہوا جس کی مالک دعویٰ کر رہا ہے، لأصالت عدم الزائد، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ اضافی رقم جو ہے وہ مالک پر لاگو نہیں ہوگی۔ وہ اتفاقہما علی العقد، جبکہ دونوں عامل اور مالک متفق ہیں کہ عقد واقع ہوا ہے، المشخص بالعوض، اور اس عقد میں عوض بھی معین کیا گیا تھا، المعین، وانحصارہ فی دعواہما، اب وہ عوض منحصر ہے ان دونوں کی دعوے میں، مالک کہتا ہے اتنی ہے، مزدور کہتا ہے اتنی ہے۔ فَإِذَا حَلَفَ الْمَالِكُ، جب مالک قسم اٹھاتا ہے علی نفی مدعاہ العامل، اس مزدور کی نفی پر کہ جس کی عامل دعویٰ کر رہا ہے، ثبت مدعا المالک، تو مالک کی دعویٰ ثابت ہو جائے گی، کیوں؟ لقضیت الحصر، اس لیے کہ ہمارے پاس دو ہی تو مزدوریاں ہیں نا، مالک کہتا ہے اتنی ہے، عامل کہتا ہے اتنی، مالک کے قسم سے عامل والی مزدوری ختم ہو گئی تو مالک والی مزدوری جو ہے کیا ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی، وہ ہوا قویٌ۔ اب شہید اول فرماتے ہیں یہی شیخ نجیب الدین والا قول قوی ہے، کمال الاجارت، جیسے اجارے کے مال میں بھی اذا اختلف فی قدر ہی، اختلاف کرتے ہیں اس کے قدر میں، تو ایک بندے نے جیسے ہی قسم کھا لی تو دوسرے والی بات ثابت ہو جائے گی۔ وقیل، یہ قول قیل کیا کہتا ہے، یہ تحالفان، دونوں قسم کھائیں گے، یعنی مدعی یعنی مالک قسم کھائے گا کہ عامل والی جو ہے مزدوری نہیں، عامل قسم کھائے گا کہ مالک والی مزدوری نہیں، کیوں؟ لأن کل منہما مدعن و مدعا علیہ، اس لیے کہ یہ دونوں مدعی بھی ہیں، مدعا علیہ بھی ہیں۔ عامل کہتا ہے کہ میری 500 مزدوری ہے تو مدعی ہوا، 400 نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے کیا ہے گویا کہ مدعی ہے جناب 400 کا، 500 کا، مالک کہتے 400 ہے 500 نہیں، تو اس حوالے سے مالک مدعی ہے اور جو ہے عامل مدعا علیہ، فلا ترجیح لأحدہما، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دی جائے گی، فیحلف کل منہما، تو نتیجے میں ہر ایک قسم اٹھائے گا علی نفی ما یدعیہ الآخر، نفی کرے گا اس بات کی جس کی دوسری دعویٰ کرا ہے، وہ یثبت العقل کما مر، تو پھر یہاں پر عقل ثابت ہوگا جیسے کہ گزر چکا۔ وہ عقل کیا ہے جناب؟ جو مزدوری کی دعویٰ کر رہا ہے اور اجرت المثل میں سے جو عقل ہوگا وہ ثابت ہوگا۔ تو اب اس درس کا بھی خلاصہ تو میں پہلے بھی سنا چکا، پھر بھی آج اختلافی مسائل ہیں، جائل اور عامل میں کبھی اصل جعالہ میں اختلاف ہوتا ہے، کبھی اس کے محنت میں اختلاف ہوتا ہے، کبھی جو وہ مقدار مزدوری میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس کا راہ حل بتایا گیا۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔